یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے کی جو تقاریر ہے اس کا موضوع میں نے انتخاب کیا ہے ایمان اور امتحان۔ اسی موضوع کے ذیل میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جیسا کہ بزرگوار نے بھی سورہ والعصر کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس میں انسان کو خسارے سے نجات کے لیے جو راستہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی یہ دو عنصر پائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس لفظ خسارے کا استعمال قرآن نے کیا ہے، جبکہ لفظ نقصان بھی عربی کا لفظ ہے، اور چونکہ میں لٹریچر کا اور ادبیات کا طالب علم ہوں تو اس میں ہمیشہ ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ جب وکیبلری بنائی جاتی ہے تو کبھی بھی ایک معنی کے لیے دو لفظ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک معنی کے لیے دو لفظ ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا، بنا فرق کے کوئی لفظ نہیں بنایا جاتا۔ اگر لفظ نقصان بھی عربی کا لفظ ہے اور لفظ خسارہ بھی عربی کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرق کیا ہے؟ نقصان انسان کو تب ہوتا ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں کہ جب اگر انسان کسی دکان کا مالک ہے، گروسری سٹور کا مالک ہے مثلا، جہاں پر اس کے پاس مختلف چیزیں موجود ہیں اور وہ روزانہ اپنے لیے کسی نہ کسی کسٹمر کا، کسی نہ کسی آنے والے کا انتظار کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایک دن کوئی نہ آئے۔ اگر اس دن کوئی نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نقصان ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ لائٹ جل رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے، جتنی دیر دکان کھلی رہی اتنی دیر وہاں پر بیٹھنا پڑا ہے، تو یہ انرجی صرف ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نقصان ہوا ہے۔ اب یہاں کا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں دکان ہوتی تو اکثر دوستان اور احباب ملنے پہنچ جاتے ہیں کہ خیریت کیا ہو رہا ہے، میں نے سوچا کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ سے ملتا چلوں، اور ایک کارڈ چائے کا بھی نقصان ہو گیا۔ اس لیے میں نے کہا مجھے یہاں کے بارے میں بہرحال نہیں پتا ہے کہ یہاں کیا چائے پینے کے لیے کوئی آدم کے، تو بھی اس کو بھی آپ نقصان میں جوڑ لیجئے۔ لیکن اس نقصان کی بھرپائی اگلے دن کے بزنس سے ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک دن میں نارملی 8 سے 10 لوگ دکان پر آتے ہوں، دوسرے دن ممکن ہے کہ 15 سے 20 لوگ آ جائیں، تو ایک دن کا جو نقصان ہوا تھا وہ دوسرے دن اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں جو آپ کا جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، آپ کا جو سرمایہ ہے، جو آپ کی دکان کا سامان ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے، یعنی اگر کہیں نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ اس کے بدلے میں قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان نقصان میں نہیں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا کیا مطلب ہے؟ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مثلا گرمی کے موسم میں اپنے یہاں ہندوستان پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہاں پر کچھ لوگ گرمی کے موسم میں برف بیچتے ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے تو آپ نے برف کی دکان کھول لی کہ بھائی ہمارے یہاں سے لے جائیے گا. یہاں تو الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک بندے نے برف کی دکان کھولی کہ تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، ان کے گھر میں اگر ضرورت ہو تو اس کو لے کر کے جائیں. آپ تصور کریں کہ اگر اس کی دکان پر ایک دن کوئی نہ آئے تو اس گروسری والے میں اور اس بندے خدا میں ایک چیز تو مشترک ہے کہ دونوں آدمی کو نقصان ہوا ہے. لیکن یہ جو گروسری کا اونر ہے یہ دوسرے دن اپنے سرمائے کو زیادہ لوگوں کو بیچ کر کے اپنے پروفٹ کو کور کر سکتا ہے. لیکن یہ جو برف بیچنے والا ہے دن ختم ہونے کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو اس کو نقصان بھی ہوا ہے، اور اس کے پاس جو بیچنے کے لیے سامان تھا، جو برف تھی، وہ بھی پگھل گئی ہے. یعنی نقصان بھی ہوا اور اصل سرمایہ جس چیز کو بیچنے کے لیے بیٹھا تھا وہ بھی چلا گیا. اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ انسان نقصان میں ہے تو پھر ہم اور آپ مطمئن ہو جاتے کہ ایک دن ممکن ہے کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہم اگلے دن اپنے آپ کو کچھ بہتر عمل کر کے ہم اپنے نقصان کو کور کر سکتے تھے. لیکن عزیزان محترم، خدا نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی جو اس کی زندگی سے دن گزر گئے ہیں وہ لوٹ کے آنے والے نہیں. ماشاءاللہ. اگر آپ ایک دن نماز نہیں پڑھی، مثلا صدقہ نہیں دیا، کوئی عمل نہیں کیا، دوسرے دن کر لیا، دوسرے دن جو کیا وہ اس دن کا کیا. جو عمر گزر گئی ہے، جو زندگی بیت گئی ہے، وہ پلٹ کر کے آنے والی نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. یعنی جیسے جیسے انسان کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے گزشتہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جا سکتا. ماشاءاللہ. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے صاحبان ایمان میں سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک صاحب ایمان ہو. اللہ ظاہر ایمان کا کوئی کام بظاہر دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. اب جب دل میں ہے تو کس کے دل میں کیا ہے کوئی آدمی بتا نہیں سکتا ہے. ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کے دل میں کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے. ہم کیا بتائیں گے پیغمبر کے ساتھ بیٹھنے والوں کا کیا حال تھا. ان کا حال دیکھ لیجئے کہ کس کس طریقے کے تھے. بہرحال یہاں پر ان کا ذکر کر کے اپنی محفل خراب نہیں کرا گا. تو چونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے لہذا اس کا کچھ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کا اثر عمل پہ پڑتا ہے. اچھا یہ آپس میں دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایمان نہ ہوگا تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر کل 40 کا جلوس ہے اور وہاں 40 کے جلوس میں آپ دیکھیں کہ کربلا و نجف میں نہ جانے کتنے دین کے کتنے مذہب کے لوگ شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ممکن ہے کہ آپ کو 2-4 آدمی ایسے بھی دکھ جائیں کہ جو ماتم بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں اور ہم لوگ بے وقوفوں کی طرح بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. کہہ رہے اس کو دیکھیے وہ تو اہل بیت کا چاہنے والوں میں سے بھی نہیں ہے لیکن بڑا زور زور سے ماتم کرتا ہے. اور وہ تو کافر ہے، وہ جو ہے بڑا آنسو بہا رہا ہے. کبھی کبھی ہم یہ بھی مثال دے دیتے ہیں کہ وہ تو غیر ہیں لیکن اپنوں سے بہتر ہے. اب میں اس کو آسان کر دوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو اسکول میں پڑھنے جاتا ہے، اس کا اسکول میں رجسٹریشن ہے، کلاس اٹینڈ کرتا ہے، تھوڑا بہت پڑھائی کرتا ہے، کچھ نمبر بھی لے آتا ہے. اور ہمارے پاس ایک کوئی غریب بچہ تھا. ہم نے کہا کہ بھائی اس کو بھی آپ اسکول میں رکھ لیے. کہا کہ دیکھیے اس کو فیس تو میں نہیں دے سکتا ہوں لہذا اس کا رجسٹریشن نہیں ہوگا لیکن میں اس کو کلاس میں شرکت کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں. کیا کرنا ہے کم سے کم کچھ سیکھ لے گا. ہم نے اس کو بھیج دیا اسکول میں. کہا جائیے. اب 2 بچے ہیں، ایک جس کا اسکول میں رجسٹریشن ہے اور دوسرا جس کا اسکول میں رجسٹریشن نہیں ہے.
اب معلوم یہ ہوا کہ جس کا اسکول میں رجسٹریشن ہے وہ پڑھائی میں کمزور، اور جس کا اسکول میں رجسٹریشن نہیں ہے وہ بہت ہی قابل ہو سکتا ہے کہ بہت قابل ہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ کہا استاد نے کہ بھائی یہ جو ہے وہ بہت ہی قابل بچہ ہے لیکن اس کا رجسٹریشن نہیں ہے۔ اب آئی امتحان کا وقت آیا، انعام تقسیم ہونے کا وقت آیا، جو کمزور تھا اسکول نے بلایا کہ اس کو بلائیے، اس کو انعام دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس کا اسکول میں رجسٹریشن ہے۔ میں نے کہا کہ حضور ان کو بھی دیکھیے، اس بچے کی صلاحیت بھی دیکھیے، وہ بہت قابل ہے، بہت تیز ہے، یہ اس سے زیادہ محنتی ہے، اس کو بھی کچھ دیجئے۔ کہا کہ وہ قابل ہوگا لیکن ہمارا نہیں ہے، وہ زحمت کر رہا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صاحب ایمان ہو، اگر اس کے عمل میں کوتاہی بھی ہوگی تو ہم اس کی شفاعت کریں گے، ہم اس کو پوچھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب ایمان ہے، عمل کم بھی ہوگا تو جنتی، اور اگر صاحب ایمان نہیں ہے، عمل کرتا رہے گا تو بھی جہنمی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والی۔ اور اسی رجسٹریشن کا نام ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضور فروع دین میں تو ولایت کا کہیں ذکر نہیں ہے، اصول دین میں تو ولایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ولایت ہے کہاں؟ ولایت رجسٹریشن کا نام ہے۔ ولایت الگ سے کوئی کام ہوتی تو پھر اگر نہیں، مثلا یہ کہہ دیتے کہ نماز ولایت میں کمی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں کمی تھی، نہیں عزیزوں، ولایت رجسٹریشن ہے۔ جب یہ ہوگی تو نماز میں اگر کمی ہوگی تو کور ہو جائے گی، یہ ولایت ہوگی تو روزے میں اگر کوتاہی ہے تو کور ہو جائے گا، یہ ولایت ہوگی تو اگر حج نہیں کر پائے ہیں تو کور ہو جائے گا، لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو کعبے کا طواف بھی چکر ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو روزہ بھی بھکمری ہے، اور اگر ولایت نہیں ہے تو نماز بھی اٹھک بیٹھک کی سزا۔ وعدہ سے وہی لوگ خسارے میں ہیں جنہیں بیت خدا سے حق کی ہدایت نہیں ملی، حج کا ہجوم ابرہا کی فوج بن گیا، کر صاحب زما کی قیادت نہیں ملی۔ تو عزیزان محترم، تو یہ ولایت گویا ہماری جنت کا رجسٹریشن ہے۔ جب ہم اس دائرے ولایت میں آ جائیں گے تو پھر ہماری نماز بھی قبول ہے، ہمارا روزہ بھی قبول ہے، ہمارے حج بھی، زکوٰۃ بھی، سب کچھ قبول ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے علاوہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایمان دل کی بات ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ بہرحال یہ عمل صالح ہے کیا؟ کیا نماز عمل صالح ہے؟ کیا روزہ عمل صالح ہے؟ کیا حج، زکوٰۃ، خمس، عزاداری، ماتمداری عمل صالح ہے؟ کبھی سوچئے گا اس کے بارے میں کہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح بہت سمپل سا اگر میں اس کو عرض کرنا چاہوں، کیونکہ نماز ممکن ہے باطل ہو جائے، روزہ ممکن ہے محلے والوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہو، حج حاجی کہلانے کے لیے لکھا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ حج پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ حضور اب کچھ کام نہیں بچا، صرف ایک حج بچا، میں سوچ رہا ہوں کر لوں تاکہ لوگ حاجی صاحب کہیں۔ ہمارے الحمدللہ نہیں ہوتا ہے، لیکن برادران کے لیے کل ملا کے ہے ہی یہ کیا کرے بیچارے، تو حاجی صاحب کہلانے کے لیے حج پر جانا ضروری ہے۔ تو کیا ایسا حج جو صرف حاجی صاحب کہلانے کے لیے کیا تھا یہ عمل صالح ہے؟ پتہ چلا کہ صبح صبح اٹھے ہیں، 10-11 بج گئے اور محلے میں نکل گئے ہیں، آفس میں جو ہے وہ جوائیاں لے رہے ہیں، کسی نے مجھے خیریت تو کیا ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کہیں آج تھوڑا سا کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور روز تو فریش رہتے ہیں، آج خیریت تو ہے۔
کاسی میں وہ نماز شب کے لیے اٹھا تھا، آپ کے لیے بھی دعا کی ہے. ایسا محترم بہت سادی سی باتیں ہیں. ہمارے یہاں معیار ایمان یہ ہے، ہمارے یہاں جو پیرامیٹر ہے مومنین کے درمیان میں، کیونکہ مسلمانوں کا پیرامیٹر الگ ہے، اسلام کا پیرامیٹر الگ ہے. کیا بات ہے. ہمارے یہاں پیرامیٹر یہ ہے کہ جو مسجد میں دکھائی دے وہ بڑا مومن، جو کسی وجہ سے مسجد نہ آ سکا تو اس کے اوپر ہم کہیں گے یہ کہاں یہ مسجد والے نہیں ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے نہ آ سکا، فاسق نہ ہو. فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کھلم کھلا اعتراف کرے کہ ہاں کیا، کیا کر لو گے، اپنے گناہ پر نادم ہو. میں اپنی مجلس کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں، جو موضوع میں نے انتخاب کیا، یعنی اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فاسق نہ ہو. باقی ہر کسی کی بخشش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ مومن کا امتحان بھی ہوگا. امتحان کیسے ہوگا؟ بنا امتحان کے کسی کو علو درجات نہیں ملتا ہے، اور کسی کے امتحان کی یاد میں ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں. انسان، ہم اور آپ جو تصور ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ توبہ تب کرتا ہے جب کوئی گناہ کرے، اور اس پر بہت زیادہ اعتراض بھی ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ معصوم تھے تو یہ توبہ کیوں کر رہے تھے؟ اعتراض ہوتا ہے. دعائے کمیل ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، دیگر دعائیں ہیں، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا گناہ ہے، یہ کیسے افراد ہیں کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے لیکن توبہ کرتے ہیں، گناہ نہیں کیا ہے لیکن استغفار کرتے ہیں، گناہ نہیں کیا لیکن طلب مغفرت کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب آدم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا؟ اب سب کے ذہن میں ممکن ہے کہ وہ آ جائے کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا. بھائی اللہ نے جناب آدم کو بنانے سے پہلے ہی یہ کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے ان کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان کو زمین پر بھیجنا تھا، انہوں نے زمین پر بھیج دیا. اصل مقصد یہ ہے کہ اب بندہ جب زمین پر آ گیا ہے تو امتحان کے لیے آمادہ ہو جائے. جب امتحان میں کامیاب ہوگا تو وہ اس حقیقی جنت میں جائے گا جو یہاں سے جانے کے بعد ملتی ہے. ورنہ جناب آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اب سوال یہ کہ گناہ نہیں کیا تھا تو جناب جبرائیل انہیں استغفار کیا سکھا رہے تھے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرش کی طرف دیکھا اور عرش کی طرف جو ہے میں نے کچھ ناموں کو دیکھا اور ان ناموں کا واسطہ دیا اور اس کے بعد طلب مغفرت کیا، اللہ نے جو ہے مجھے دوبارہ جنت میں معاف کر دیا اور جنت میں بلا لیا. دو طریقے کی باتیں ہیں. اگر توبہ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں الفاظ ملتے ہیں، ایک یہ ہے جسے کہتے ہیں معافی، عفو. ایک لفظ ہے مغفرت کہ خدا آپ کی مرحومین کی مغفرت کرے. ایک لفظ ہے توبہ، جو ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی خسران اور نقصان والی. اور یہ تین کے تینوں الفاظ جو ہیں عربی کے. توبہ بھی لفظ عربی کا ہے، عفو بھی لفظ جو ہے وہ جو نماز شب میں پڑھتے ہیں الہی العفو العفو العفو، یہ بھی لفظ عربی کا ہے. غفران بھی لفظ عربی کا ہے کہ خدا مغفرت کرے. یہ تینوں لفظ جب عربی کے ہیں تو اس میں کون سا والا لفظ کس چیز کے لیے ہے؟ معصومین علیہ السلام آپ کے یہاں استغفار پایا جاتا ہے، آپ کے یہاں توبہ پایا جاتا ہے. کہتے ہیں توبہ کرنا، استغفار کرنا. عفو کا کیا مطلب ہے؟ عفو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کام ہوا، ہمارے یہاں تو ہر چیز کا مطلب برابر ہی ہے تقریباً. توبہ کیا مطلب ہے کہ منہ پیٹ پیٹ کے آدمی کہے کہ معاف کر دیجئے.
عفو کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی خطا کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سامنے والا جس کے لیے خطا کی ہے اس کو معاف کر دیا جائے، اور وہ غضبناک نہ ہو تو اسے عفو کہتے ہیں، معافی کہتے ہیں، معافی مانگنا. لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. یعنی کسی آدمی نے کسی کو کبھی کچھ غصے میں آ کر کے کہہ دیا تھا، جیسا اکثر ہو جاتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ میں یا کبھی بھی موڈ خراب ہوا، کچھ کہہ دیا، کہنے کے بعد میں خیال آیا کہ میں نے بہت غلط کیا، جا کر کے معافی مانگ لی. سامنے والا اگر کریم ہوا تو ہو سکتا ہے کہ معاف بھی کر دے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں، صرف یہ وہ فیلنگ جو ہے کہ مجھے اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے اپنے غضب کو تو چھپا لیا، اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اثرات اس کے دل میں باقی ہے. یعنی غضب کو قابو کر لینے کا نام ہے معافی. اس کے بعد ہے غفران. غفران کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو معافی مانگی ہے اس کے بعد اس کے اثرات کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. اب ممکن نہیں ہے، یعنی اس میں ممکن ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو یا غلطی نہ کی ہو. غفران یہاں پر آتا ہے. ایک مثال میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. مثلا باہر کوئی بچہ ہو اور اس کے بعد وہاں کوئی آئے اور دیکھے کہ وہاں چائے رکھی اور لے کے جانے لگے. کسی بزرگ نے دیکھا اور کہیں کہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کہاں لے چلے جا رہے، ابھی مجلس چل رہی ہے اندر. اب میں نے دیکھا کہ انہیں خیریت تو کیا ہو گیا، کرے مولانا صاحب آج کی نسل ایسے کرتی ہے، سمجھتی نہیں یہ بات. بتائیے ابھی مجلس چل رہی ہے اور یہ چائے لیے چلے جا رہے، کیا یہ گناہ کیا اس نے؟ کوئی گناہ کیا ہے؟ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ نئی نسل ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. عزیزان محترم، نسل کی تربیت کی ذمہ داری بزرگوں کی ہے. یعنی اگر بگڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے. ہم نئے جنریشن کو ایسے نہیں کہہ سکتے. اور ان کی تربیت کے لیے مولا کائنات کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کی تربیت ہوئی تھی اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہ کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے نہ کیجیے کیونکہ آپ کا دور اور تھا، ان کا دور اور ہے. لیکن یہ حدیث سمجھنے میں بڑی مشکل ہے، اس لیے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اپنی تو تربیت ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے. جب ٹھیک ٹھاک تربیت ہوئی ہے تو مولا نے منع کیوں کیا کہ جیسے آپ کی ہوئی ہے ویسے ان کی نہ کرنا؟ ماشاءاللہ، یہ تو بگڑے ہوئے ہیں، ہم تو بہت ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایسا ہوتا کیونکہ ان کا زمانہ اور ہے، ان کے مسائل اور ہیں، ان کی مشکلات اور ہیں. چونکہ مشکلات الگ ہے، مسائل الگ ہے. جو زمانہ ہمارا تھا، ہمارے والدین نے ہماری بہترین تربیت کی ہے. اگر تربیت نہ کی ہوتی تو اس فرش پہ نہ دکھائی دیتے. تربیت کی ہے تو اس فرش پہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ کی ہوتی تو یہاں نہ ہوتے. اسی طریقے سے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ امانت بزرگوں سے ہم کو ملی ہے ہم اگلی نسل کو دیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نسلوں میں فاصلے ہیں اس فاصلے کو ختم کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کو اس طریقے سے آمادہ کریں کہ جیسا آئندہ کے زمانے میں مسائل پیش آنے والے ہیں. ہم اپنے حساب سے نہ کریں. آج کے ہمارے زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل تھے، آپ بزرگوں کے دور میں ایسے مسائل رہے ہوں گے کہ جو ہم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو دیکھے وہ آئندہ والی نسل ممکن ہے نہ دیکھی ہو. لیکن جو ان کے یہاں پیش آ رہے ہیں نہ ہم نے دیکھے نہ آپ نے دیکھے. انشاءاللہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن جو مسائل آج کے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو باہر نہ جانے دیجئے، بگڑ جائیں گے. دروازے بند کر دیا گیا، زیادہ دیر نہیں جانا ہے، 1 گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، اور جائیے گا تو فلاں جگہ جائیے گا اور وہاں سے سیدھے واپس آئیے گا، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے شیطان گھر کے باہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب شیطان گھر کے اندر ہے. اب ہم اور آپ مل کر کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں للہ باہر چلے جاؤ، تھوڑی دیر باہر نکلو، دیکھو سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی دیر جا کے باہر نکلو، دیکھو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، جا کے باہر نکلو، کچھ نہ صحیح فٹ بال کھیل کے آ جاؤ. بتائیے
یہ میں خود جھیل رہا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں. پہلے مسائل بدل گئے ہیں. جس چیز کے لیے میں آپ کو ایک بات اپنا خود کا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس چیز کے لیے والدین ہمیں منع کرتے تھے کہ اسکول سے آئے فوراً فٹ بال لیا چلے گئے کھیلنے کے لیے, کرکٹ کا بیٹ اٹھایا چلے گئے کھیلنے کے لیے, اور اس کے بعد والد صاحب آئے, انہوں نے دیکھا کہ اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے, ابھی تک کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو فوراً ڈانٹ پڑی, چلیے گھر, ہو گیا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب بچے کہیں جاتے نہیں ہیں, اب بلائے جاتے ہیں ادھر آئیے, ان کو لیجیے لے کے باہر جائیے ذرا کھیل کے آئیے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ بدل گیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے غلط تھے کہ اب غلط ہیں. پہلے جب ڈانٹ پڑتی تھی کہ باہر چلے گئے ہیں, اب ڈانٹ پڑتی کہ باہر نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے, لہذا تربیت کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. تو ہمیں بچوں کو ساتھ میں لے کر کے بہرحال چلنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے. جو امانت ہم تک پہنچی ہے یہ واقعاً یہ ہمارے بزرگوں کی زحمتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہے, جسے ہمیں آگے پہنچانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ طریقہ بدل گیا ہے, امتحان کا انداز بدل گیا ہے. اب آج کے دور میں جو مسائل ہیں وہ نئے ہیں, لہذا اس کا علاج بھی نیا طریقے سے ہونا چاہیے. جناب آدم کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی بچہ آیا اور آنے کے بعد اسے ایک چائے لے کر کے چلا گیا, تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ نئی نسلیں بگڑ گئی ہے, سنتی نہیں ہے, ہم بزرگ ہیں. امام سجاد یہ فرماتے ہیں بزرگوں کو اس بات پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب بزرگ ہیں تو آپ کو گناہ کا موقع بھی زیادہ ملا ہے. جو چھوٹا بچہ ہے اس کو گناہ کا تو موقع ہی نہیں ملا, ابھی تو چھوٹا ہے. بزرگوں کو چھوٹوں کا احترام کرنا چاہیے کہ بزرگوں کے لیے امکان پایا جاتا ہے کہ انہوں نے گناہ چھوٹوں سے زیادہ کیا ہو, اور چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس امکان پایا جاتا ہے کہ ان کی نیکیاں بھی ان سے زیادہ ہوں. یہ بیلنس کو برابر کر کے چلنے کی ضرورت ہے. تو امام فرماتے ہیں کہا کہ میں تو بزرگ ہوں, میں نے اس کو سمجھایا, لیکن یہ سمجھ نہیں رہا ہے. یہاں پر کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا خیریت تو کچھ وقت نہیں, کچھ نہیں, ویسے شیطانی کر رہا تھا. آپ نے کیوں ڈانٹ دیا؟ کہا نہیں غلطی نہیں تھی اس کی, لیکن دیکھیں سمجھا کریے, آپ سمجھا کریے آپ کہ ڈانٹ پڑ گئی اس بیچارے غریب کو, ابھی اس نے کوئی خطا نہیں کیا ہے. جب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ معافی مانگ لیجیے. کیا بات کر رہے ہیں مولانا, چھوٹے ہیں, اگر ان سے میں معافی مانگوں گا دماغ خراب ہو جائے گا. کل کو ہر چیز کے لیے کھڑے رہیں گے, آپ سے غلطی ہوئی آئیے معافی مانگیے. یعنی خطا نہیں کیا ہے بچے نے, خطا کیا ہے بزرگ نے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی خطا کے بعد بھی جیسے ہم لوگ عام حالات میں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اس کی معافی نہیں مانگتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں, آپ میرے گھر تشریف لائیے. کہا کہ دیکھیے پھر انتظام بھی تھوڑا معقول ہونا چاہیے. اب آپ نے کہہ دیا ہے, میں نے بھی کچھ آپ سے کہہ دیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ گھر گئے اپنے, آپ نے اپنے گھر کی جو خواتین ان سے کہا کہ آپ دیکھیے مولانا آ رہے ہیں, ان کے لیے انتظام ذرا معقول کریے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اکیلے کیسے کروں گا, تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہماری بہن ہے ان کو بلا لیتے ہیں, وہ جو ہے مثلا ڈیزرٹ بنا دیں گی, فلاں کو بلا لیتے ہیں, وہ سٹارٹر بنا دیں گی, ان کو بلا لیتے ہیں, یہ پراٹھے بیل دیں گی, ان کو بلا لیتے ہیں. آپ نے 4-6 آدمی کو باہر سے بلا لیا. کس لیے؟ اہتمام کے لیے, انتظام کے لیے. اور اس کے بعد مجھے بلایا, میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں بس یہ تھوڑا سا چاول لے لوں گا. کہا خیریت؟ تو کہا نہیں میرا من نہیں کر رہا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے محلے کی جتنی خواتین تھیں سب کو جمع کر لیا. سب کو جمع کرنے کے بعد انتظام کیا, اہتمام کیا, سب کچھ کیا. اور اس کے بعد جب میں نکلنے لگا تو آپ نے کہا مولانا
میں بہت معذرت چاہتا ہوں، فی الحال جلدی میں اتنا ہی ہو سکا۔ اللہ اکبر، کس چیز کے لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے حیثیت سے بڑھ کر کے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اپنے پوٹینشل سے بڑھ کر کے محنت کی ہے، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی انوالو کیا اور اس کے بعد یہ اہتمام کیا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے شاید ہی تھوڑی سی کوئی چیز لے لی، اس کے بعد پھر معافی کیسی؟ معافی اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جب کسی مثلا میں تو طالب علم ہوں، کسی آیت اللہ کو بلا لیجیے، کسی مرجع کو بلا لیجیے، تو آپ کہیں گے میں نے ان کے لیے اہتمام کیا تھا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کیا تھا، لیکن ان کی حیثیت سے کم کیا تھا۔ معافی اس لیے نہیں مانگتا ہے انسان، اہل بیت علیہ السلام اس لیے استغفار نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلطی کی ہے، بلکہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سامنے والے کی معرفت ہے، جس کے سامنے ہم نے سر کو خم کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ خطا کار بھی ہو، بلکہ جیسے جیسے سامنے والے کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، انسان اپنے سر کو جھکاتا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ توبہ انسان کے کمالات کو بڑھاتا ہے، اسی لیے کہا آدم سے کہ توبہ کرو۔ آدم نے غلطی نہیں کی تھی، آدم کو اس مقام تک پہنچانا تھا جس کے لیے آدم کو توبہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا توبہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا سامنے والا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو ہمیں سامنے والے کی معرفت نہیں ہوتی، پہچانتے ہی نہیں ہے۔ جب نہیں پہچانتے تو پھر ایک خطا کیا، اس کے کہا اوہ غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، آئندہ سے نہیں ہوگا، پھر اگلی بار پھر کیا، کیونکہ سامنے والے کو نہیں پہچانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ذرا دیکھیے کہ آپ ایک دن گاڑی سے جا رہے تھے اور آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور رات کے اندھیرے میں کہ کوئی گاڑی نہیں دکھائی دے رہی ہے، پیچھے ایک کار کھڑی ہوئی ہے، آپ نے کیا کیا؟ سگنل جمپ کیا اور کہا کہ جلدی ذرا گھر پہنچ جائیں۔ جیسے ہی سگنل کراس کیا، پیچھے سے پولیس والے نے انڈر کور، انہوں نے اپنا کور اٹھایا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فوراً انہوں نے فائن کی رسید کاٹ کے آپ کو دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ کیونکہ اب معرفت حاصل ہو گئی ہے ان کی، جو انڈر کور رہتے ہیں، جو نئے لوگ آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی ہوتے۔ جب اب ان کی معرفت ہو گئی ہے تو اب رات کے تاریکی میں بھی سگنل پر شرافت سے کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ جانے کہاں سے وہ نازل ہو جائیں۔ ایک بار ہم فائن لے چکے ہیں، اب دوبارہ لینے کی ہمت نہیں ہے، تو یہ کھڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ معرفت ہو گئی ہے۔ اگر معرفت نہ ہوئی ہوتی تو پھر ہم چلے جاتے، جیسے اپنے یہاں ہوتا ہے کہ جہاں دیکھا کہ رات کے اندھیرا ہے وہاں پر فوراً چلے گئے۔ عزیزان محترم، اس میں ایک نقطے کی طرف میں خالی اشارہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی یہ اشارہ ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے خطا ہوئی، ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تجربے کو اپنے بچوں تک منتقل کریں، جو ہم نے سیکھا ہے وہ ان کو سکھائیں۔ لیکن جب سکھانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم زبان سے بولتے ہیں، وہ سن کے آمنا و صدقنا کی منزل پہ پہنچ جائیں، فوراً بات سر کو جھکائیں اور سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن وہی غلطیاں ہم روزانہ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کہا بیٹا دیکھو ریڈ لائٹ پر رکنا ہے مثلا، لیکن جیسے ہی ہم کو موقع ملا ہم چلے گئے، تو ہمارا بچہ جو ہے گھر کا وہ کنفیوز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ابا تو کہہ رہے تھے ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، اور خود جو ہے ریڈ لائٹ پر چلے جا رہے ہیں۔ جیسے اکثر ہم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر بچے چھوٹے ہیں تو فوراً ان سے کہیں گے دیکھیے ابھی آپ یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں، خاموش رہیے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ بچہ بیچارہ ہماری شکل دیکھ رہا ہے،
کہ ابا حضور ہم طے نہیں کر پا رہے کہ بڑے ہوئے ہیں کہ چھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1 منٹ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ چھوٹے ہیں خاموش رہیے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ یہ کتنی جلدی بڑے ہو گئے ہم. تو جس طریقے سے ہمیں بچوں کی تربیت کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جس چیز کے لیے ہم اپنے بچوں کو پابند کرنا چاہتے ہیں اس کو ہمیں خود پابند ہونا پڑے گا. جب تک ہم پابند نہیں ہوں گے تب تک ہمارے بچے بھی پابند نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کے اندر یہ کمال تھا, یہ شعور تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین ایسے تھے, ایسے تربیت دینے والے تھے کہ جنہوں نے موت کی آنکھ میں آنکھوں کو ڈال کر کے موت کو چنوتی دی. اس لیے وہ بچے ہیں. جناب قاسم 13 برس کے ہیں. آپ اپنے گھر میں ذرا 13 برس کے بچوں کو ذرا دیکھیے. جب جناب قاسم سے پوچھا گیا کہ تمہارے نگاہ میں موت کیسی ہے, احلی من العسل. اللہ اکبر. شاید اگر قاسم نہ ہوتے تو کوئی موت کا مزہ نہیں بتا سکتا تھا. یہ تربیت کس سے آئی ہے؟ گھر کے بزرگوں سے آئی ہے. آپ ذرا ان کو دیکھیے. اور ایک چیز اور میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونے عمل. ہمیں ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. میں 1-2 واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ممکن ہے کہ 2-1 لوگوں نے شاید سنا ہو پہلے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہر معصوم کی ایک خاص قسم کی تصویر ہے. جب ہم مثلا مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی مختلف حالات میں الگ الگ شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے. ایک شجاع فرد کی, مددگار آدمی کی. جب ہم مثلا امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک جنگجو آدمی ہے, ہمیشہ جنگ کرنے کے لیے آگے رہتے ہیں. لیکن آپ امام حسین کی 57 سال کی حیات کو دیکھیں تو میدان جنگ میں صرف اور صرف کربلا میں گئے تھے. جنگ جبل میں بھی امام حسن گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ امیج ہمارے ذہن میں آئی کہاں سے کہ جنگ کرنے کے ہمیشہ آمادہ رہتے تھے, جلالی تھے, نعوذ باللہ غصے میں آ جایا کرتے تھے. نہیں عزیزوں. یا امام سجاد کے سلسلے میں جب ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں فوراً ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے کہ امام سجاد بالکل کمزور, بالکل معذور, ہمیشہ ایک گوشے میں بیٹھے رہنے والے اور گریہ کرنے والی امیج. امام سجاد اس فرد کا نام ہے کہ جس نے حکومت کے پایوں کو ہلا دیا تھا. امام سجاد کسی مظلوم کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سوچا کہ امام صرف اپنے گھر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں. ذرا سا آپ صرف ایک لمحے کے لیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں تاکہ آپ امام کو تھوڑی سی ان کے بارے میں ایک نئے زاویے سے سوچنا شروع کریں. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے ہر دور کا امام بنتا ہی ہے صبر کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اب ہمارا صبر زیادہ ہے ہم سب کا کہ امام کا. ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, بہت قریبی ہو, بہت عزیز ہو, ہم کچھ دن گریہ کرتے ہیں, کچھ دن روتے ہیں, کچھ دن یاد کرتے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے وہ صبر آ جاتا ہے اور آنے کے بعد ہمارے آنسو جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں. ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, ہم انہیں یاد کرتے ہیں, لیکن ہر وقت بیٹھ کر کے روتے نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر امام کا صبر زیادہ ہے تو یہ 30 برس اور 34 برس کا گریہ کیوں؟ کیا ہمارا صبر زیادہ ہے کہ امام کا صبر زیادہ ہے؟ عزیزوں, امام صرف اس لیے نہیں گریہ کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے بابا کی محبت بہت ہے. دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ مومن کا اسلحہ اس کا گریہ ہے, مظلوم کا اسلحہ اس کا گریہ ہے. وہ سلاحہ البکا.
امام اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، جس حالت میں، کس حالت میں ہے کہ امام بدترین دور ہے، جہاں پر یزید جیسا آدمی ہے، جہاں پر یزید نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کروا دیا، آگ لگوا دیا، مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوا دیے، ایسا آدمی۔ اور آج کے زمانے کے ڈیموکریسی والے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی بہرحال بادشاہت ہے، لیکن اس طریقے کی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ ڈائریکٹلی لوگوں سے معاملات کرتے ہو۔ لیکن اس زمانے میں جو حاکم کے منہ سے نکلتا تھا وہ قانون ہوتا تھا۔ یعنی اگر حاکم نے کسی کو کہہ دیا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، تو اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مظلوم تو نہیں ہے، بے گناہ تو نہیں ہے، ذرا تفتیش ہو جائے اور کورٹ میں چلا جائے، معاملہ کچھ نہیں۔ کہا کہ اسے قتل کر دیجئے، قتل کر دیجئے، بات ختم ہو گئی۔ ایسے دور میں امام سجاد نے اپنے گریے کے ذریعے سے حاکم وقت کو مجبور کر دیا کہ ایک مجبور آدمی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے گریہ کر رہا ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گریے کے پیچھے وہ اسباب تھے کہ جس سے حکومت کو خوف تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دعاؤں کا طریقہ۔ امام نے جو صحیفہ سجادیہ میں جو دعا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر چند فقرے کے بعد صلوات پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد گرانے میں ایک ہے، تیرے یزید جیسے ہے دنیا میں انگرت، لیکن میرا حسین زمانے میں تو دعا کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر چند فقرے کے بعد صلوات ہے۔ بس میں اپنی تقریر کو بس یہاں پر سمیٹ رہا ہوں۔ تقریر کا دعا میں ہر چند فقرے کے بعد صلوات ہے۔ ہم اور آپ جب صلوات پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہم اس باریکی کو نہ سمجھیں، لیکن جب کوئی عرب زبان جو عربی کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے سوال ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے صلوات پڑھی، اس نے کیا ہوا؟ کوئی مشکل پیش آ گئی، امام نے کہا کہ تمہارے بچے پریشان ہیں، تم یہ دعا پڑھ لو۔ تمہارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، یہ دعا کر لو۔ آج سیٹرڈے ہے تو یہ سیٹرڈے کی دعا ہے، آج منڈے ہے تو یہ منڈے کی دعا ہے۔ تو ہر دن کے لیے دعا، ہر وقت کے لیے دعا، ہر مناسبت کے لیے دعا۔ کسی کو بخار آ گیا ہے تو کسی کی تنگ دستی ہے، کسی کی کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، ہر چیز کے لیے دعا موجود ہے۔ اب اس بندے خدا نے دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ جب دعا پڑھنا شروع کیا تو اس فقرے میں پہنچا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب اس فقرے میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کس کو ڈھونڈنا شروع کیا؟ ڈھونڈنا شروع کیا کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہ بار الہ اپنی درود بھیج محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب فقرہ یہاں تک پہنچا تو ہر کے لیے واضح ہے کہ محمد کون ہے، ہر کے لیے واضح ہے کہ نبی کریم کون ہے۔ لیکن جب فقرہ آگے بڑھا اس پہ لکھا ہے کہ وہ آل محمد۔ جب آل پہ پہنچا تو اس کی آنکھوں نے آل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب آل کو ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ آل گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ تو سوال کیا کہ بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو آل رسول ہے، یہ تو آل نبی ہے، ان کے لیے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کا گھر میں تو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر گریہ کی کیا وجہ ہے؟ جب کسی نے پوچھنا شروع کیا تو جواب دینا شروع کیا کہ ان کے بابا کو مارا گیا، ان کے بابا کو بے باپ قتل کر دیا گیا، ان کو پیاسا رکھا گیا، ان کے گھر والوں کو اسیر بنایا گیا۔ جب پوچھا کہ کس نے اسیر بنایا تو معلوم یہ ہوا کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہی قاتل ہے۔ جب تخت کی طرف دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ گنہگار ہیں جن کی وجہ سے یہ آل رو رہی ہے۔ تو جب آپ صلوات بھیجیے گا تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ صرف صلوات بھیج رہے ہیں، بلکہ اس نقاب کو بھی اٹھا رہے ہیں جو ظالم نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ یعنی جو نقاب اپنے چہرے پہ اس نے ڈال رکھا ہے
جب آپ مکمل صلوات بھیجتے ہیں تو اس نقاب کو ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پہچانوا رہے ہوتے ہیں کہ اس چہرے کو پہچانو کہ جس نے اہل بیت کو ستایا ہے، جس نے اہل بیت کو اذیت دی ہے۔ صرف صلوات ایسے نہیں ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں صلوات بھی آدھی بھیجی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا آدھا غاگ ہے، جبکہ پیغمبر کی صراحتاً حدیث موجود ہے کہ میرے اوپر دم بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو۔ نماز میں تو بیچارے مجبور ہیں، وہاں کچھ چل نہیں پاتا، لیکن باقی جگہ آپ دیکھیے آل کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب آل کا ذکر کریں گے تو سوال ہوگا، جب سوال ہوگا تو پھر جواب جب نہ ملے گا تو پھر اعتراض ہوگا۔ تو یہ امام نے اپنے دور میں یہ طریقہ اپنایا جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ جب سوال پیدا ہوگا تو پھر گریے کا سبب معلوم ہوگا۔ تو گریہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ صبر نہیں تھا، نہیں، گریہ احتجاج کے لیے تھا۔ میں ایک سادی سی مثال عرض کر دوں تاکہ آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ بچہ کوئی اس کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور وہ شیطانی میں ادھر ادھر دوڑ رہا اور کسی آپ کے گھر میں بڑا قیمتی سے کوئی چیز رکھی ہو اور گر کے ٹوٹ جائے، اور اس اسپونٹینیس مومنٹ میں آپ نے لگا دیا ایک ہاتھ اس کو۔ مثلا کچن میں آپ گئے تھے کچھ شربت لینے کے لیے، وہاں ایک گلاس ٹوٹ گیا اور آپ نے اس کو ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ اب یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ رو رہا ہے، باہر والدین بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا؟ چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لو اچھا یہ دوسرا بھی توڑ دو۔ کیوں چپ کرا رہے ہیں؟ اس کی گریے سے کیا مصیبت آنے والی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو یہی رو رہا ہے، جب یہ باہر جا کے روئے گا تو اب مصیبت بڑھ جائے گی۔ پھر والدین کہیں گے آپ نے کیسے ہاتھ لگا دیا ہمارے بچے کو۔ آپ گریے کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے اور آپ کے رونے پہ کسی دوسرے کو اعتراض کیوں ہے؟ یہ جو بدعت کے نعرے ہیں، بدعت تو وہ چیز ہوتی ہے جو غیر فطری ہو اور دین کا حصہ نہ ہو۔ ہم نے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ عورتوں کو بلا بلا کے جناب حمزہ کی قبر پہ رلوایا ہے۔ جناب فاطمہ نے نہ جانے کتنی دن تک مستقل جا کر کے میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پر جا کر کے گریہ کرا ہے۔ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اگر کہیے کہ مثلا آپ تمام چیزوں کو، یہ تاریخی واقعات آپ کہ یہ سب من گڑت ہے، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، تو کم سے کم قرآن میں جناب یعقوب کا گریہ دیکھ لیا ہوتا۔ قرآن تو ہمارے گھر کا نہیں ہے، وہی والا ہے، ہم اپنے والے میں دیکھتے ہیں، ہمارا والا تو وہ بھی بدنام ہے، ان کا الگ ہوتا ہے۔ ہمارے والے میں مت دیکھیے، آپ اپنے والے میں دیکھیے، جناب یعقوب کا گریہ ہے۔ سیرت میں دیکھنا ہے، جناب سیدہ کا گریہ ہے۔ تو گریے کے اندر بڑی طاقت ہے، اسی لیے آج بھی ہمارے اوپر یہ رہتا ہے کہ رو رہے ہیں، بدعت ہے، جبکہ عین طبیعت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے گریہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گریہ نہیں کرتا تو ڈاکٹر اس کو مار مار کے رلاتا ہے کہ روئے گا تو پتا چلے گا کہ یہ نارمل ہے۔ جو نہیں روتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال تو ہمارے یہاں ان چیزوں کے ذریعے سے امتحان لیا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہم تک پہنچی ہے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے یہ گریہ۔ کربلا میں، بس میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہوتا چلا ہے، اور چونکہ مسائل بہت طولانی ہے، میں بہت زیادہ مسائل پڑھنے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ پڑھ نہیں پاتا ہوں۔ آپ صرف تصور کریے اور
محسوس کیجئے کہ اگر آپ وہاں پر ہوں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر چونکہ آج میں شب 40 بھی ہے، کل 40 کا دن ہے. 40 کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ حضرت امام نے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کو زیارت 40 بیان کیا ہے کہ انسان زیارت 40 پڑھے. اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں کہ استغفار کرے، صدقہ دے، زیارت بارسا ہے، زیارت 40 ہے. یہ چیزیں اعمال کے لیے میں آپ لوگوں کو عرض کر دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن اس کے علاوہ آپ تصور کریں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی ایک بیوی کا نام عقیلہ بنی ہاشم ہے، جناب زینب کبریٰ. عام طور پر تصور یہ ہے کہ عقیلہ یعنی سمجھدار، عقل سے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے عقیلہ اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سائے کو بھی آفتاب نے نہ دیکھا ہو. یعنی ایسی خاتون کہ جس کے سائے کو بھی کسی نے نہ دیکھا ہو، کبھی بے مخنا چادر، کبھی وہ زیر آسمان نہ آئی ہو، ایسی خاتون کو عقیلہ کہا جاتا ہے. جناب زینب، ان کے مسائل کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کے دل کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے، اگر کوئی نارمل آدمی ہو نا تو اس کے دل میں سوراخ ہو جائے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے نانا کے انتقال کے تیسرے دن اپنی ماں کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. یہ وہ بی بی ہے کہ اپنے نانا کے چلے جانے کے بعد اس نے دیکھا ہے کہ جس دروازے پر نانا 6 مہینے آخر کے سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بابا کے شگافتہ سر کو دیکھا ہے. اور باپ بھی کیسا باپ کہ جس کو اس بات کا بھی خیال ہے کہ جب جنازہ گھر جا رہا ہے نا عزیزوں، جب مسجد کوفہ سے گھر جا رہا ہے تو راستے میں امام حسن کے روک کر کے کہتے ہیں کہ حسن، یہ آنے والوں کو کہو کہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، اپنے اپنے گھر چلے جائیں. امام حسن کہتے ہیں کہ بابا یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ تو آپ کی محبت میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا حسن، میری ضربت کی خبر میرے گھر پہنچ گئی ہوگی، مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بچیاں گھر میں گریا کرے اور ان کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں جائے. اجرکم اللہ عزیزو، یہ 47 کا کوفہ ہے کہ جہاں علی کو یہ غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب کا گریا چاہنے والوں کے کانوں میں بھی جائے. لیکن 60 کا کوفہ ہوگا کہ یہی آبازار، یہی دارالعمارہ ہوگا جہاں زینب کو بے مخنو چادر پھرایا جائے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، یہ وہی زینب ہے جس نے اپنے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے دیکھے. یہ وہی زینب ہے کہ جب عصر عاشور بھائی کو نہ دیکھا کہیں تو بھاگ کر دل زینبیہ پہ پہنچی. عزیزو ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی مجبور ہے کہ کبھی دائیں دیکھتی ہے، کوئی بھی بائیں دیکھتی ہے، کوئی مددگار نہیں دکھائی دیتا، کوئی ناصر نہیں دکھائی دیتا، تو مجبور ہو کر کے پسر سعد کو آواز دیتی ہے، یہ ہے پسر سعد، میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے. ہاں عزیزو، یہ اتنی مجبور بی بی یہ کوفے اور شام کی درباروں سے گزرتے ہوئے جب زندان شام میں پہنچی ہے تو رات گریا کرتی ہے، دن گریا کرتی ہے. اپنے آپ کو سنبھالے، بچیوں کو سنبھالے، دوسروں کو سنبھالے. مجھے نہیں معلوم کہ کب اس بی بی کو سکون ملا ہوگا. ہاں عزیزو، وہ لمحہ بھی آیا کہ جب یزید نے کہا کہ میں ان کو اہل حرم کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزاد کر کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں.
پوچھا کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا پہلے میں اپنے ماں جائے کو جی بھر کے رونا چاہتی ہوں, ایک مکان خالی کروا دے, مکان ہمارے حوالے کر دے. مکان خالی کیا گیا, مکان آمادہ ہوا, شام کی عورتوں کو بلایا گیا. جناب زینب نے اپنے ماں جائے کو رونا شروع کیا, اے بھیا آپ کے بعد مجھ پر کیا کیا ظلم ہوئے, اے بھیا آپ کی نشانی بھی اس دنیا سے جاتی رہی, اے بھیا یہ زینب یہاں سے چھوٹ کر کے اپنے وطن جا رہی ہے. ہاں عزیزو, جب ایک ہفتہ گریہ کر لیا, اب یہ جانا چاہتی ہے. ہماری آمادہ کی گئی, ہماریوں پہ پردے لگوائے گئے. میں کہوں گا بی بی آپ کے جانے کا انتظام ہو رہا ہے. یا بی بی نے دیکھا ہوگا, کہا ہوگا کہ یہ اہتمام تو جب مدینے سے چلی تھی تو عباس بھی تھے, قاسم بھی تھے, اکبر بھی تھے, اور محمد بھی تھے. اب یہ دکھیاری سب کو چھوڑ کر کے کیسے جائے؟ جب سب آمادہ ہو گئے, سب سوار ہو گئے, تو ایک بی بی ہے جو نہیں مل رہی ہے. ذرا ڈھونڈنا شروع کیا, کہاں کون نہیں, کہاں رباب, رباب کے پاس پہنچے, ایک ننھی سی قبر ہے, رباب اس قبر سے لپٹی ہوئی ہے. جناب زینب کہتی اے بی بی چلیے ہم کو آزادی مل گئی. جناب رباب کہتی ہے میں وہ بدنصیب ہوں کہ جس کا سہاگ بھی اجڑا, جس کا بچہ بھی مارا گیا. یہ ایک نشانی تھی جس کو میں اس زندان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. عزیزو, شاید جناب ولی, جناب امام سجاد کے لیے امام حسین کی قبر کو چھوڑنا آسان رہا ہو, لیکن رباب کے لیے قبر سکینہ کو چھوڑنا بہت مشکل تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بارے ہماری اس مختصر سے عذاب قبول فرما, بارے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. بارے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. بارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع کرام, علماء اعلام کے صاحب ہمارے سروں پر باقی فرما. امام کے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم